ویورز، میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل مائی اسمارٹ فٹنس میں ویلکم کہتا ہوں، اور میرے ساتھ فیصل ہے۔ فیصل، ہم اس ویڈیو میں کس ٹاپک پہ ڈسکشن کر رہے ہیں؟ السلام علیکم اعجاز بھائی، کیا حال ہے آپ کے؟ السلام، خیریت؟ ٹھیک ٹھاک۔ اعجاز بھائی، آج کا ٹاپک یہ ہے کہ جس طرح ایکسرسائز تو ہم کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں تو ہمیں بتا رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ میرے ذہن میں ایک سوال آیا جو کہ اور لوگوں کے ذہن میں بھی ہوگا کہ ایکسرسائز کا ہمارے دین سے اور ریلیجن سے کتنا اور کیا تعلق ہے؟ بہت ہی سیریس ٹاپک ہے، اور ہم یہ ریکویسٹ بھی کریں گے اپنے جو ہمارے لیڈنگ اسکالر ہیں، ان میں دو کے نام ہم جانتے ہیں جن کو ہمارے ینگسٹرز بہت زیادہ دیکھتے ہیں۔ نمبر ون، مفتی طارق مسعود صاحب ہیں۔ ہاں، نمبر ون یا نمبر ٹو نہیں کہتے، دو ہیں۔ دو ہیں۔ ایک مولانا مفتی طارق مسعود صاحب، وہ جن کی ویڈیو بھی انہوں نے دکھائی اور ایکسرسائز کی بات بھی کرتے ہیں، اور محمد علی مرزا نے بھی ایک دو دفعہ بتایا، جو کہ جہلم کے ہیں۔ طارق مسعود صاحب کراچی کے ہیں اور محمد علی مرزا جہلم کے ہیں، انجینئر محمد علی مرزا۔ انہوں نے بتایا کہ جی میں واک کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو ان دونوں حضرات سے ریکویسٹ ہے، اگر ہمارا میسیج کسی طرح پہنچ جائے اور تم اگر فون نمبر لے آؤ تو ہم بات بھی کر لیں گے۔ محمد علی مرزا صاحب کا تو نمبر ہے، ان کو میں کال کر لوں گا، ان کے جو ٹیم کے ممبرز ہیں وہ پک کرتے ہیں فون کو۔ تو یہ بڑا سیریس ٹاپک ہے کہ جو ایکسرسائز ہم کرتے ہیں، جم جاتے ہیں، تو ہم یہ کیوں کر رہے ہیں ایکسرسائز؟ دین کا اس سے کیا تعلق ہے؟ ہمارا دین تو ہمیں اپنی آخرت سنوارنے کی تعلیم دیتا ہے، اور اس دنیا میں ہم آئے ایک ٹیسٹ کے لیے کہ اس ٹیسٹ میں پاس ہوں گے تو اللہ ہمارے لیے انشاءاللہ جنت کا انتظام کرے گا۔ تو کیا اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے فٹنس کی ضرورت ہے؟ کویشچن یہ ہونا چاہیے کہ دین میں اس کی کیا امپورٹنس ہے۔ یہ بھی ٹھیک ہے، کیونکہ دور سے دیکھنے والوں کو یہ نظر شاید آتا ہوگا کہ یہ جو جم جاتے ہیں وہاں میوزک بج رہا ہوتا ہے، ایکسرسائز کر رہے ہوتے ہیں، تو ایک ڈسکو ماحول ہوتا ہے، تو شاید یہ ایکسرسائز جو کر رہے ہیں یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ تو اگر اس ایکسرسائز کو میں اس نیت سے کر رہا ہوں کہ میری صحت اچھی رہے، میں بیمار نہ پڑوں، اللہ نے جو مجھے یہ جسم دیا ہے یہ میرے پاس ایک امانت ہے۔ جیسے میں ایک ہمیشہ اگزامپل دیتا ہوں کہ اگر آپ کو میں کوئی امانت دوں استعمال کے لیے، اور میں آپ سے یہ ایکسپیکٹ کروں کہ جب آپ مجھے یہ واپس کریں گے تو جس طرح میں نے آپ کو دیے اسی طرح آپ نے واپس کرنی ہے۔ فار ایگزامپل، آپ مجھ سے ایک موبائل فون لے لیتے ہیں، آپ کہتے ہیں یار مہینے کے لیے مجھے چاہیے، تو میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ دیکھیں اس کنڈیشن میں ہے، میں آپ کو دے رہا ہوں، تو آپ نے اس پہ اسکریچز نہیں مارنے، اسی طرح مجھے واپس کرنا ہے۔ تو آپ اس کی کیئر کریں گے، اور اگر نہیں کیئر کریں گے تو مجھے جب واپس کریں گے تو میں آپ سے ناراض ہوں گا کہ یہ کس کنڈیشن میں مجھے تم نے یہ واپس کیا ہے۔ اور اگر اچھی کنڈیشن میں، بلکہ اس پہ ایک کور چڑھا ہوا ہوگا اور ایک پروٹیکٹر بھی لگا ہوگا، تو تم مجھ سے کہو گے کہ جاز بھائی میں نے یہ آپ سے لیا تھا، تو میں نے یہ پروٹیکٹر اور یہ کور بھی چڑھا دیا اس پہ، تو میں یہ کہوں گا یار یہ تم کور لے لو، پروٹیکٹر لے لو، تم کہو گے نہیں میں نے تو اس لیے کیا کہ آپ خوش ہو، تو میں باقی خوش ہوں گا کہ میری چیز کی تم نے حفاظت کی ہے۔ جیسے آفیسز میں جو کمپنیز ٹیبل دے رہی ہیں، چیئر دے رہی ہیں، اپنا کمپیوٹر دے رہی ہیں جو کام کر رہے ہیں، اور آفس کی اسٹیشنری استعمال کر رہے ہیں، جو سینئرز ہیں ان کو وہیکلز مل جاتے ہیں، تو کمپنی ایکسپیکٹ آپ سے کیا کرتی ہے کہ اس ساری چیزوں کو آپ اپنا سمجھیں گے اور استعمال کریں گے، جب ہم آپ سے واپس لیں گے تو آپ نے اچھی کنڈیشن میں واپس کرنا۔ تو کیا خیال ہے، باڈی ہمارے پاس کس کی امانت ہے؟ اللہ کی امانت ہے بے شک۔ تو دین آ گیا بیچ میں یا نہیں آ گیا؟ ٹھیک ہے، اگر میں اس باڈی کا خیال اس لیے کر رہا ہوں کہ جب میں مالک کو واپس کروں گا، کیونکہ مالک نے مجھے جب یہ باڈی دی تھی تو یہ فرسٹ کلاس کنڈیشن میں تھی، اس میں کوئی ڈیفیکٹ نہیں تھا، تو میں کون ہوتا ہوں اس میں ڈیفیکٹ پیدا کروں؟ یا تو اللہ نے باڈی میں یہ صلاحیت ہی نہ رکھی ہوتی کہ یہ امپروو ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے کوئی گاڑی ہے، وہ مکینک کے پاس آپ لے کے جاتے ہیں، ریگولر اس کی مینٹیننس ہوتی ہے، اس کی آئلنگ ہوتی ہے، آئل چینج ہوتا ہے، یا اس کی سروس مینٹیننس ہوتی ہے، جو آئل ٹائم پہ چینج ہوتا ہے، ایئر فلٹرس ٹائم پہ چینج ہوتے ہیں، اس کی ٹیوننگ ہوتی ہے، تو وہ کنڈیشن میں رہتی ہے، فرسٹ کلاس رہتی ہے۔ اب یہ اور بات ہے کہ گاڑی کے اسپیئرس مل جاتے ہیں، ہمارے نہیں ملیں گے، تو ہم نے انہی آرگنس پہ کام کرنا ہے جو اللہ نے ایک دفعہ دے دیے ہیں، مگر یہ جو ہمیں سپر آرگنس مل گئے ہیں، یہ جب اللہ
کسی کو 100 سال کی زندگی بھی دے اور اس نے اس کی کیئر کی ہو تو یہ پرانے نہیں ہوتے، کیونکہ اللہ نے اس میں ایک سسٹم رکھا ہے کہ ہر 33 دن کے بعد آپ کے سیل ایک سائنٹیفک سسٹم کے ذریعے جو اللہ نے بنایا ہے نئے ہو جاتے ہیں۔ یعنی کوئی بھی مشین، جیسے ہمارا دل دھڑک رہا ہے، یہ کب سے دھڑک رہا ہے اور کب تک دھڑکے گا یہ اللہ کو پتہ ہے، مگر یہ ایک سیکنڈ کا بھی بریک نہیں لیتا۔ اگر بریک لے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہارٹ اٹیک۔ ہارٹ اٹیک فیل تو مطلب وہ لمبا بریک لے لیا تو فیل ہو گیا۔ پانی کی موٹر ہے، روز چلتی ہے روز بند ہوتا ہے، گاڑی کا انجن ہے، روز چلتا ہے روز بند ہوتا ہے، وہ ریسٹ کرتا ہے۔ ہماری یہ مشین ایسی اللہ نے سپر مشین دی ہے کہ جو ہمارے لنگس بھی کام کرتے رہیں گے، ہمارا ہارٹ بھی کام کرتا رہے گا، اور یہ اس صورت میں کام کرتا رہے گا جب ہم اس مشین کی کیئر کریں گے۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ مالک کی ایک امانت ہمارے پاس ہے، جب مالک کو آپ واپس کریں گے تو جیسے میں نے کہا کہ ہم کون ہوتے ہیں کہ اس کے اندر ڈیفیکٹس پیدا کریں، اور ڈیفیکٹس کیا ہیں؟ وہ ہیلتھ اور فٹنس کے ایشوز ہیں۔ تو میں اگر ایکسرسائز کر رہا ہوں اس نیت کے ساتھ کہ میں اللہ کی اس امانت کی حفاظت کر رہا ہوں، اور میرے اس جسم سے جو اعمال نکلیں گے وہ میری آخرت کا سبب بن سکتے ہیں۔ جیسے ایک فٹ آدمی کھڑے ہو کر جوش و خروش کے ساتھ نماز پڑھ سکتا ہے۔ ایک فٹ آدمی جوش و خروش کے ساتھ جب رمضان آئیں گے تو اس کے چہرے پہ آپ رونق دیکھیں، وہ انتظار کرتا ہے کہ میں سارے روزے رکھوں گا۔ ایک فٹ آدمی کیسے جوش و خروش سے جاتا ہے حج کرنے کے لیے، اور جہاد کی اگر بات کریں تو اس میں تو 200% فٹنس چاہیے۔ آج کل اگر کوئی مشین گن مل جائے چلانے کے لیے تو بندہ پٹھا پڑا ہوا ہوگا اور گن نہیں چلا سکے گا۔ تو بات یہ ہے کہ نیت کیا ہے آپ کی۔ ایک آدمی جم میں جا رہا ہے اور اس کی نیت یہ ہے کہ میں صرف خوبصورت نظر آؤں اور لوگ میری تعریف کریں۔ اب ان لوگوں میں کوئی بھی جینڈر ہو سکتا ہے، جینڈر کوئی بھی ہو سکتا ہے، تو میں خوبصورت نظر آؤں، دوسروں سے الگ نظر آؤں، میرے اندر تھوڑا تکبر آ گیا نا، تو یہ تکبر اگر میرے اندر آ گیا تو یہ پھر غلط ہو گیا۔ اور اگر میں عاجزی اور انکساری کے ساتھ ایکسرسائز کر رہا ہوں کہ مجھے اللہ نے اس صحت دی ہے، اس کا شکر ادا کرنے کے لیے میں ایکسرسائز کر رہا ہوں کہ میں اس امانت کی حفاظت کر رہا ہوں، اور جب وقت آئے گا اللہ مجھ سے واپس مانگے گا تو میں اس کو گلا سڑا کے واپس نہیں کر رہا۔ گلانے سڑانے کا مطلب یہ ہے کہ آج کل ایسی بیماریاں ہیں جو بہت ساری تو ایسی بھی ہیں جو لا علاج ہیں۔ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے جن لوگوں کو بھی اللہ نے صحت دی ہوئی ہے، ایک زبان سے شکر ادا ہوتا ہے، اور دوسرا طریقہ ہے کہ ایکسرسائز کر کے اس کا شکر ادا کریں، اور اس نیت کے ساتھ ایکسرسائز کریں کہ میں اس امانت کی حفاظت کر رہا ہوں اور اس کے اندر امپرومنٹ کی کوشش کر رہا ہوں۔ اور دیکھیں اللہ نے کیسا ہمیں شاندار جسم دیا ہے، جس کو میں سپر مشین کہتا ہوں، کہ اس میں اللہ نے امپرومنٹ کی گنجائش رکھی ہے۔ یا تو یہ ایسا ہوتا نا کہ میں 40 سال کی عمر میں اتنا کمزور ہو جاؤں گا اور مجھے یہ بیماریاں لگیں گی۔ جوانی میں تو ٹھیک تھا، میں اچھل رہا کود رہا تھا، جو تمہاری ایج ہے ماشاءاللہ، اللہ فٹ رکھے۔ 40 سال کی عمر میں میری صحت اتنی ڈاؤن ہو جائے گی، اتنی پرسنٹ، 50 میں مجھے ہیلتھ کے یہ ایشوز ہو جائیں گے، 60 میں تو بیڑا ہی گرک ہو جائے گا، اور 70 میں تو شاید میں چلنے پھرنے سے معذور ہو جاؤں گا، اور اس سے اوپر کی ایج کا کچھ نہیں پتہ کہ کس طرح کی ہوگی، بیڈ ریسٹ ہوگا یا پھر اس سے بھی بری حالت ہوگی۔ تو اللہ نے الحمدللہ ہماری باڈی میں یہ کیپیسٹی رکھی ہے کہ ہم اس کو امپروو کر سکتے ہیں، اور کیا بغیر ایکسرسائز کے کر سکتے ہیں؟ تو آئی سے نو۔ ایکسرسائز، اور وہ بھی ایسی ایکسرسائز کہ جو آپ کے مسلز کو اسٹرانگ کرے۔ میں ہمیشہ یہ فوکس کرتا ہوں اور یہ تاکید کرتا ہوں لوگوں کو کہ اپنے مسلس کو اسٹرانگ کرو، کیونکہ جو میں نے 50 سال اور 60 سال اور 70 سال کی ایج کی بات کی ہے، تو یہ مسل ایسے ہی ہیں جیسے یہ دیوار ہے، اس کے اوپر کانکریٹ ہے، اس کے اندر سریا ہے جو ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ تو میرا جو یہ مسل ہے یہ کانکریٹ ہے، اس کے اندر سریا ہے جو ہڈی ہے، اور اس کے جو جوڑ ہیں ان سب کو سپورٹ کر رہا ہے کیا؟ میرے مسلس پہلے ویک ہوتے ہیں تو پھر ہڈیاں ویک ہوتی ہیں، جوائنٹ ویک ہوتے ہیں، اور جو بعد میں لیٹر ایج میں جا کے آپ کو جوائنٹ کے ایشوز اور فٹنس کے ایشو آتے ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم مسلس کو اسٹرانگ نہیں کرتے، اور اس کا ٹیکنیکل نیم ہے ہائپرٹرافی، جو عام زبان میں لوگ باڈی بلڈنگ کہتے ہیں، جس کو ہم ویٹس اٹھاتے ہیں، ایکسرسائز کرتے ہیں، ہمارے مسلس تگڑے ہو جاتے ہیں اور پھر سائز میں بڑے ہو جاتے ہیں، اس کو ہائپرٹرافی کہتے ہیں۔
اور اس کی جو شرنک ہونے کا جو پروسیس ہے، ٹیکنیکل نیم اس کا ہے ایٹرافی. جو آدمی صرف واک پہ اکتفا کر رہا ہے، مسلس کو تگڑا نہیں کر رہا، تو واک چلیں ایک حد تک اس کو ایک لمیٹڈ فٹنس تو دے دے گی، مگر اس کے ہو سکتا ہے کچھ کاؤس کے مسل اسٹرانگ ہو جائیں، مگر پوری باڈی کے مسلس اسٹرانگ نہیں ہو رہے، ایک لمیٹڈ اس کو فٹنس مل جائے گی. تو جو اسمارٹ فٹنس ہے جس کا ہم بار بار ذکر کرتے ہیں، اس کا بھی تھوڑا سا ایکسپلین کر دیتے ہیں کہ اسمارٹ فٹنس میں آپ کی مسکولر فٹنس نمبر 1 ہے، آپ کی کارڈیو ویسکولر فٹنس اس کے بالکل ساتھ جڑی ہوئی ہے، یعنی دونوں پیرالل چلتی ہیں. یعنی آپ کا دل اسٹرانگ ہوگا تو آپ مسلس کو اسٹرانگ کر سکیں گے، مگر مسل اسٹرانگ ہوں گے تو آپ بھاگ سکتے ہیں. یعنی کارڈیو ویسکولر ایکسرسائز بیس ہی کرتی ہیں مسلس کے اوپر. تو اور سب سے آسان ایکسرسائز ہے ویٹ ٹریننگ کرنا، یعنی وزن کے ساتھ جو ایکسرسائز ہم کرتے ہیں. بھاگنے کے لیے مجھے سپر فٹنس چاہیے. واک کرنے والوں کو آپ نے دیکھا ہوگا وہ بھاگتے نہیں ہیں. یعنی مولانا مسعود صاحب کہہ رہے تھے کہ میں بھاگتا ہوں، بہت اچھا کرتے ہیں، مگر ان کو جس طرح ہم ان سے سیکھتے ہیں دین کی باتیں، ان کو فٹنس بھی سیکھنی چاہیے. صرف بھاگنا بھی صحیح نہیں ہے، صرف واک کرنا بھی صحیح نہیں ہے. تو جو لوگ واک کر رہے ہوتے ہیں دیکھا ہوگا وہ بھاگتے نہیں ہیں، جو صرف بھاگ رہے ہیں وہ واک نہیں کرتے، وہ صرف بھاگنے پہ فوکس کرتے ہیں. تو اسمارٹ فٹنس یہ ہے کہ واک بھی کریں، جاگنگ بھی کریں، اسپرنٹنگ بھی کریں، تاکہ مسلس کے جو گروپس ہیں وہ سارے ایکٹیو ہو جائیں. یعنی جو واک کرنے میں مسلس استعمال ہو رہے ہیں وہ جاگنگ میں نہیں ہو رہے ہیں، یہ جاگنگ میں مسل استعمال ہو رہے ہیں اور اسپرنٹنگ میں نہیں ہو رہے ہیں. تو کتنی ٹیکنیکل چیز، اللہ نے کیسا ہمیں سپر ہیومن بنایا ہے نا، کہ اللہ نے گروپس بھی الگ دیے، واک کرنے کے مسلز الگ ہیں، جاگنگ کرنے کے مسلز الگ ہیں، اور اسپرنٹنگ کے الگ ہیں. تو جو آدمی صرف واک کر رہا ہے اس کا مطلب اس نے دوسرا گیئر کبھی نہیں لگایا، تیسرا گیئر تو سوچ ہی نہیں سکتا، چوتھا گیئر جو اسپرنٹنگ ہے وہ کبھی سوچ ہی نہیں سکتا، تو فٹنس نہیں آئے گی. تو اسمارٹ فٹنس میں پہلے مسکولر فٹنس ہے، پھر جاگنگ، اسپرنٹنگ جو میں نے کہا، اور پھر واک سب شامل ہے. اور تیسرا جو اس کا انٹیگرل پارٹ ہے وہ اسٹریچنگ ہے، جس کو یوگا کہتے ہیں. یوگا اصل میں ہے کیا؟ نام تو ایکسرسائز کے بہت پرانے ہیں، جیسے کارڈیو ویسکولر سے کارڈیو آ جاتا ہے دل، اور اس کا کانسیپٹ ہے کہ پھیپھڑے کام کر رہے ہیں. اور جو ہم مسکولر انڈیورنس کہتے تھے اسے پٹھے آ جاتے ہیں. یوگا میں کیا ہے؟ یوگا کوئی بہت ہی قدیم نام ہے جس میں ایکسرسائز ایسی ہوتی ہیں جو مسلس کو، جوائنٹس کو آپ لاک کرتے ہیں، کھینچ کے اسٹریچ کر رہے ہیں، اس میں اسکویز نہیں ہوتا. ہماری دوسری ایکسرسائز جو ہے اس میں اسکویز اور اسٹریچ دونوں ہو رہے ہیں. یوگا میں صرف اسٹریچ ہوتا ہے، مسلس کو کھینچتے ہیں. تو سب سے بڑا پورشن ہماری فٹنس کا وہ کیا ہے؟ مسکولر فٹنس، جس کو میں کہہ سکتا ہوں کہ کوئی 60-65%، جیسے کاربوہائیڈریٹس ہیں نا، 60-65%. پھر آپ کا اس میں آتا ہے 60-65% کے بعد تقریباً 20-25% کارڈیو ویسکولر فٹنس. اور جو یوگا ہے وہ 10% کے قریب ہے، اس کی اتنی زیادہ الگ سے ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جو یوگا کر رہے ہیں نا ان کو کارڈیو ویسکولر فٹنس نہیں مل سکتی. جو صرف یوگا کر رہے ہیں ان کو مسکولر فٹنس، جو اسٹرینگتھ ہے اور جو انڈیورنس ہے وہ نہیں مل سکتی. ہاں ان کو ایک فلیکسیبل باڈی مل سکتی ہے. مگر جو صرف ویٹ ٹریننگ کر رہے ہیں، اور اس میں ہمیں پتہ ہے کہ کئی سپر سیٹس ہوتے ہیں جس میں گیپ ہی نہیں ہوتا اور ہمارا سانس پیک پہ جا رہا ہوتا ہے، جو رننگ میں جس طرح جاتا ہے. تو اس ایکسرسائز سے ہمیں جو یوگا کا فائدہ ہے وہ بھی مل رہا ہے اور کارڈیو ویسکولر کا بھی مل رہا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں صرف ویٹ ٹریننگ کرتا رہا ہوں، کیونکہ بعض لڑکوں کو جو پرانے کانسیپٹ کے تھے ہم نے یہ کہتے ہوئے سنا کہ جو میں نے یہ مسلس بنایا ہے نا یہ بڑے قیمتی ہیں، میں بھاگوں گا تو شاید یہ گر جائیں گے. حالانکہ جو سپر فٹ آدمی ہے اس کی اگر اگزامپل دیں تو وہ کوئی باڈی بلڈر نہیں ہے. جو سپر فٹ آدمی ہے وہ کوئی ایسا ایتھلیٹ نہیں ہے جو 1000 میٹر کی یا میراتھن ریس بھاگ رہا ہے. کوئی سپر فٹ آدمی ایسا نہیں ہے جو صرف جمناسٹک کر رہا ہے. سپر فٹ آدمی وہ ہے جو 100 میٹر کی ریس جیتتا ہے. اس کو سپر فٹ ہم کیوں کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں ورلڈس فاسٹسٹ مین. وہ سپر فٹ کیوں ہے کہ وہ مسکولر فٹ ہے، وہ کارڈیو ویسکولر فٹ ہے، اور وہ فلیکسیبل فٹ ہے. اور اگر اس کی باڈی کو آپ دیکھیں سامنے، جیسے 3 دفعہ گولڈ میڈل جیتا یوسین بولٹ نے، آپ اس کی باڈی کو دیکھیں تو وہ مسکولر فٹنس بھی اس کے پاس ہے اور بھاگنے کی اس کے پاس صلاحیت ہے، دنیا کا سب سے تیز ترین آدمی ہے. اور کتنا فلیکسیبل ہے وہ تو اس کی پرفارمنس سے نظر آ جاتا ہے. تو بات ہم کر رہے تھے کہ ایکسرسائز دین کے مطابق ہے یا نہیں. تو جہاں میں فٹ ہوں گا، جیسے میں نے پہلے کہا، میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں، اور ہم مولانا طارق مسعود مفتی صاحب سے بھی ریکویسٹ کریں گے اور علی مرزا سے، باقی علماء کرام اپنا
بہت زبردست رول پلے کر رہے ہیں، مگر یہ دونوں ینگ ہیں نا، تو ان سے ہم رابطہ بھی کرنے کی کوشش کریں گے کہ یہ فٹنس کے اوپر بات کریں، اپنی جو ان کی اسپیچز ہوتی ہیں اس میں فٹنس کی بات کریں، کیونکہ لوگوں کی صحت کا معیار بہت گر گیا۔ جو بیماریاں لوگوں کو 60 سال کی عمر میں لگتی تھی، اب یہ 40 سال کی عمر میں بھی لگ جاتی ہیں، اور ایک بیمار آدمی کی زندگی کیسے گزر رہی ہے وہ خود بتا سکتا ہے۔ اعجاز بھائی، اس میں میرا ایک سوال آیا ہے اچانک ذہن میں، تو جب ہم نماز پڑھتے ہیں دن میں، تو کیا نماز ایکسرسائز نہیں ہے، یا وہ اس سے ایکسرسائز ہماری نہیں ہو جاتی؟ مجھے یہ بتاؤ کہ جب تم جمعے کی نماز پڑھنے جاتے ہو، رائٹ پہ اور لیفٹ پہ کرسیاں لگی ہوئی ہوتی ہیں؟ جی بالکل، ہماری مسجدوں میں، میری اپنی مسجد میں یہ 7 والی میں کتنی رکھی ہوئی ہے، کرسیاں ہوں گی؟ تقریباً رکھی ہوئی ہیں، دونوں طرف رکھی ہوئی ہیں، ایک ایک درجن تو رکھی ہوئی 2 درجن ہو گئی۔ آج سے 10 سال پہلے یہ کرسیاں بہت کم تھیں، اور اس سے 10 سال پیچھے اور چلے جائیں تو کرسیاں ہوتی ہی نہیں تھیں۔ اب یہ کرسیوں کی تعداد مسجد میں بڑھتی جا رہی ہے، تو وہ نمازی ہیں نا جو نماز پڑھنے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ کرسیوں کی تعداد کیوں بڑھ رہی ہے کہ ہمارے وہ حضرات جو نماز پڑھ رہے ہیں ان کو بھی فٹنس کے مسائل تو آ رہے ہیں نا، کھڑے ہو کے نماز کیوں نہیں پڑھ پا رہے؟ دیکھو اس کے اندر کچھ تعداد تو ایسی ہو سکتی ہے جن کا کوئی انجری ہو گئی، کوئی فٹنس کا ایشو ہو گیا، ٹھیک ہے؟ ایک آدمی زمین پہ گرتا ہے اور کپڑے جھاڑ کے چل پڑتا ہے، اور ایک آدمی زمین پہ گرتا ہے اور اس سے دوبارہ اٹھا ہی نہیں جاتا، دونوں میں فرق کیا ہے؟ فٹنس کا فرق ہے نا۔ ایک آدمی گرا نیچے، اس نے کپڑے جھاڑے اور چل گیا، اس کا مطلب ہے اس کی ہڈیاں مضبوط تھیں۔ ایک آدمی نیچے گرا اور اب وہ اٹھ ہی نہیں پا رہا، اس کو لوگ آ کے اٹھا رہے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کی ہڈیاں مضبوط نہیں ہیں، کمزور ہیں۔ دونوں کی ایج ایک ہی ہے، دونوں کی فٹنس کا فرق آ گیا۔ تو نماز آپ کو ڈائگنوز کر سکتی ہے کہ جب آپ کھڑے ہوئے ہیں تو کیا آپ کے پیروں میں درد ہو رہا ہے؟ جیسے تراویحوں میں پتہ لگتا ہے فٹنس کا، 20 تراویحیں پوری پڑھنی پڑتی ہیں، پہلی رات میں تو مسجد ماشاءاللہ فل ہوتی ہے، پھر آہستہ آہستہ صفیں کم ہوتی جاتی ہیں، جوش و خروش تو کم ہوتا ہے، مگر اس میں ایک کانسیپٹ ہوتا ہے فٹنس کا بھی، کہ مولوی صاحب بڑی لمبی لمبی رکعتیں پڑھاتے ہیں، اتنی دیر کھڑا نہیں ہوا جاتا۔ بعض لوگوں کو تم نے دیکھا ہوگا وہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، جیسے ہی مولوی صاحب حافظ صاحب ہمارے رکوع میں جاتے ہیں، اس وقت وہ کیا کرتے ہیں؟ جوائن کر وہ اس لیتے وقت جوائن کرتے ہیں۔ وہ کیوں بیٹھے ہوتے ہیں پیچھے؟ کہ وہ ایک تلاوت کو سکپ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو بھائی نماز پڑھنے کے لیے فٹنس کی ضرورت ہے۔ نماز ڈائگنوز کر دیتی ہے کہ میری فٹنس کا لیول کیا ہے۔ جیسے میں نے تراویحوں کی اگزامپل دی، پیروں میں درد ہو رہا ہے، زیادہ دیر کھڑے ہوئے ہیں، قاری صاحب رکوع میں نہیں جا رہے، اب کمر میں بھی درد شروع ہو گیا، اگر بڑا پیٹ ہے تو وہ بھی نہیں سنبھالا جا رہا، تو ہاں رکوع میں جائیں گے تو کمر میں درد ہو رہا ہے تو وہ پتہ لگ جائے گا، پیٹ بڑا ہوا ہے تو سجدہ کرنے میں مشکل ہوگی، سانس لینے میں مشکل ہو رہی ہوگی، سجدہ صحیح سے نہیں ہوگا۔ تو اس سے آگے کی جو فٹنس خراب ہوتی ہے، پھر وہ لوگ کرسیوں پہ چلے جاتے ہیں۔ تو نماز پڑھنے کے لیے فٹنس کی ضرورت ہے، نماز ایکسرسائز نہیں ہے۔ نماز ڈائگنوز ضرور کر دے گی کہ آپ کو ایکسرسائز کی ضرورت ہے یا نہیں ہے، اور الحمدللہ جو ایکسرسائز کر رہے ہیں، اللہ نے باڈی کے اندر ایسی ایک کیپیسٹی دی ہے، قابلیت دی ہے کہ جیسے جیسے میں ایکسرسائز کرتا رہوں گا ویسے ویسے میں اسٹرانگ ہوتا رہوں گا، میری ایج بھی بڑھ رہی ہے۔ اور آدمی اپنے آپ کو اسٹرانگ کیوں فیل کرتا ہے اور ایک آدمی اپنے آپ کو ویک کیوں فیل کرتا ہے؟ یہ دونوں مائنڈ سیٹ ہے۔ میرا مائنڈ سیٹ ہے کہ میں اسٹرانگ ہوں کیونکہ میں ایکسرسائز کر رہا ہوں، یہ نہیں کہ میں میرر میں دیکھ کے خود کو اسٹرانگ نظر آ رہا ہے تو میں خود کو فیل کر رہا ہوں کہ میں اسٹرانگ ہوں۔ یہ اسٹرانگ آدمی مائنڈ سے ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری ایکسرسائز کا جو نقطۂ عروج ہے وہ آپ کا نروس سسٹم ہے، کہ آپ کا دماغ آپ کو سگنل کیا دے رہا ہے۔ اس ایج میں تو یہ بیماریاں لگی جاتی ہیں، سنا ہے نا؟ وہ اس لیے کہ وہ مینٹلی پریپیئر ہیں کہ میں اس ایج میں آ گیا ہوں تو یہ بیماری مجھے اگر لگ گئی ہے تو کون سی بڑی بات ہے۔ تو یہ مائنڈ سیٹ ہے کہ آپ کا مائنڈ آپ کو یہ میسج دے رہا ہے، اس لیے کہ آپ نے کبھی ایکسرسائز نہیں کی، اور اگر میں ایکسرسائز کرتا ہوں تو میرا مائنڈ مجھے میسج کیا دے گا کہ یو آر اسٹرانگ، اور یہ بیماریاں آپ کو انشاءاللہ نہیں لگے گی۔ بہت بہت شکریہ اعجاز بھائی، ایک کانسیپٹ آپ نے کلیئر کیا، انشاءاللہ مزید۔ کانسیپٹ یہی ہے کہ الحمدللہ ایکسرسائز ہم جو کرتے ہیں ہماری نیت بالکل فیئر ہے، اور یہ جو ویڈیو بنانے کا کانسیپٹ ہے یہ بھی بالکل فیئر ہے کہ جو نالج میرے پاس ہے تمہارے پاس ہے وہ ہم شیئر کریں، اور لوگوں کا جو ایک سب سے بڑا مسئلہ ہے پیٹ کیسے کم ہوگا وہ بھی ہم انشاءاللہ کر کے چھوڑیں گے۔ وہ تو ہم بتاتے رہتے ہیں۔ تو مفتی صاحب اور
انجینئر صاحب سے ریکویسٹ ہے کہ وہ اس ٹاپک پہ ضرور بات کریں تاکہ لوگوں میں ایک شعور پیدا ہو کہ فٹنس کتنی ضروری ہے. تھینک یو سو مچ ویورس. اللہ حافظ، بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.